بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جس عامل کے پاس آپ لے کر کے جا رہے ہیں اپنے مسائل کو، اس عامل کے اندر ایک صفت یہ ہو کہ وہ خواہ مخواہ لوگوں کے مابین افتراق و انتشار پیدا کرنے کے لیے کسی کی تعیین نہ کرے، کیونکہ عملیات کے روح سے جو چیزیں اگر ثابت ہوتی بھی ہوں تو وہ ایسی چیز ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ کسی شخص کے نام لے کر کے تعیین کرتا ہے اور اس چیز کو برملا وہ بیان کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ آپ کا مجرم وہی ہے اور اسی نے یہ کیا ہے، تو ایسا شخص جو ہے شریعت کے اعتبار سے فاسق و فاجر ہے، اور ایسے شخص کے پاس جانا وہ اپنے دین و ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اسی کے ضمن میں نے ایک شخص کا ذکر کیا تھا کہ جو بظاہر اپنا حلیہ دینداری کا بنایا ہوا ہے اور اپنی نسبت بھی عالی بیان کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شخص متنبہ کرنے کے باوجود کہ بھئی یہ جو چیز آپ پیش کرتے ہو یہ جادو کے اوپر منحصر نہیں ہے، جادو کے اوپر یہ مشتمل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو جادو کہہ کر کسی کی طرف اس کی نسبت کر کے اس کو جادوگر ثابت کرتا ہے۔ تو پہلے اگرچہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر اس شخص کو جادوگر کہہ رہا ہے اور اس کے کیے ہوئے اس عمل کو جادو سے تعبیر کر رہا ہے، لیکن وضاحت دینے کے باوجود بھی جب وہ شخص باز نہیں آیا اور اس کے باوجود بھی یہ بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے مابین افتراق و انتشار پیدا کر کے اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری صفت جو عاملین کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ ان کے اندر عاجزی، تواضع، انکساری ہو۔ وہ اپنی بڑائیاں بیان نہ کرے کہ میں نے علاج کیا اور یہ ہوا، وہ ہوا، فلانا ہوا، دمکانا ہوا، فلاں جگہ سے کیس آیا، وہ یہ تھا اور میں نے ایسا کیا اور تو ایسا نتیجہ مرتب ہو گیا، اتنے میں نے جادوگر سے مقابلہ کیا، اتنے میں نے جنات سے مقابلہ کیا۔ اس قسم کی وہ چھوڑیاں ہر لوگوں کے سامنے نہ کرے، بلکہ جہاں پر یہ عوام کے اندر بھی ایک بات مشہور ہے، کہتے ہیں کہ بھئی کہ جس پھل کے اوپر درخت ہوتے ہیں، درخت کے اوپر پھل زیادہ ہو تو اس کی ڈالیاں، اس کی شاخیں وہ زمین کی طرف جھکتی ہیں۔ تو جس آدمی کے اندر کوئی کمالات ہوتے ہیں تو اس کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری از خود آ جاتی ہے۔ علم کے اعتبار سے جس کے اندر کوئی کمال ہوگا تو علم کی جو صفت ہے وہ علم کیا کرتے ہیں، اس کو صفت عاجزی کے ساتھ متصف کر دیتا ہے، تو چاہیے کہ اس کے اندر عاجزی ہو۔ اب ایسا شخص جو کہ کذاب ہے، جو کہ کاذب ہے، جو جھوٹا ہے اور فاسق و فاجر ہے، وہ بیٹھ کر کے لوگوں کے اندر بیٹھ کر کے اعلان کر رہا ہے کہ جی میں تو ایسی حالت میں تھا، بس خواب کے اندر میرے پاس بزرگ آ گیا۔ ابے تمہاری جھوٹ، تمہارا فسق، تمہارا فجور وہ جو ہے ظاہر ہو رہا ہے، اور تم لوگوں کو یہ بیان کر رہے ہو کہ تمہارے پاس جو ہے بزرگوں کی آمد ہو رہی ہے اور وظائف تم ان سے لے رہے ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اپنے فسق کو دیکھو، اپنے فجور کو دیکھو۔ آپ کو یہ بات کس طریقے سے زیب دیتی ہے کہ اتنی گناہ گار زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ اتنے ظلم کرنے کے بعد، لوگوں کی زندگیوں میں آگ لگانے کے بعد تم کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ تمہارے خوابوں کے اندر بزرگ آئیں گے اور تمہارے کو اعمال دیں گے؟ تو اس قسم کے جو دعوے کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے کو خواب کے اندر بزرگ آئے، انہوں نے آ کے ہمارے کو یہ وظیفہ دیا، پتہ نہیں ان کے خواب کے اندر کوئی شیطان آتا ہے یا کوئی بھی نہیں آتا اپنی طرف سے۔ جب اتنا جھوٹا آدمی ہے تو وہ تو ویسے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، گڑ سکتا ہے۔ میرے جیسا آدمی کم از کم یہ نہیں سمجھتا کہ اس کذاب اور فاسق و فاجر شخص کے خواب کے اندر بزرگ آئیں گے اور آ کر کے ان کو وظیفے دیں گے۔ ایسے لوگ جو اپنے میاں بٹھو بنتے ہیں اور اپنی تعریفات کرتے ہیں، ایسے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، بلکہ ان سے بچنا وہ لازم اور ضروری ہے۔